ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ سمندر میں بحری جہاز میں سفر کر رہا ہوتا ہے۔ بحری جہاز میں سفر کر رہا ہوتا ہے، اچانک سے سمندر میں طوفان اٹھتا ہے، لہریں آتی ہیں اور جہاز جو ہے وہ لہروں کی نظر ہو جاتا ہے۔ جہاز ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، غرق ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ افراتفری مچ جاتی ہے، ہر شخص پریشان ہوتا ہے، گھبرایا ہوا ہوتا ہے اور اس کی بیوی بھی بہت پریشان ہوتی ہے، مگر وہ شخص بڑے اطمینان سے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی طرف دیکھ کے اس کی بیوی حیران ہوتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ سمندر میں طوفان آ گیا ہے، ہمارا جہاز ڈوبنے کے قریب ہے اور ہر شخص پریشان ہے، گھبرایا ہوا ہے اور آپ بڑے اطمینان سے کھڑے ہیں، ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ تو وہ شخص مسکرا کے اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے اور تلوار کو اپنے نیام سے نکال کے اس کی گردن پہ رکھ دیتا ہے۔ اپنی بیوی کی گردن پہ تلوار رکھ کے اس کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے تو بیوی بھی مسکرا دیتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اب تم کیا محسوس کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ آپ میرے ویل وشر ہیں، آپ تو میرے ہسبینڈ ہیں، آپ تو میرا بھلا ہی چاہیں گے، بھلا آپ کیسے مجھے یہ تلوار مار سکتے ہیں یا تلوار سے میری گردن اڑا سکتے ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ تمہارا اور میرا رشتہ تو ایک عام دنیا داری کا پیار کا رشتہ ہے، لیکن رب العزت 70 ماؤں سے مجھ سے اور ہر بندے سے پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے جو ہے وہ ہمارا بھلا نہیں چاہے گا، کیسے ہمیں مارے گا، کیسے وہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے بربادی یا ہماری وہ تباہی چاہے گا؟ وہ تو پیار کرنے والا ہے 70 ماؤں سے زیادہ، وہ جو بھی چاہے گا، جو بھی کرے گا ہمارے لیے وہ بہتر ہوگا۔ رب العزت سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی پیار کرنے والا دنیا میں نہیں ہے، نہ آیا ہے اور نہ آئے گا۔ اگر تم جو ہے وہ میرے پیار کی وجہ سے یہ تلوار تمہاری گردن پہ ہے مگر تم نہ گھبرائی نہ ڈری، تو میں کیسے اس مشکل میں، اس پریشانی میں گھبرا جاؤں؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرا رب، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ کبھی میرا برا نہیں چاہے گا، وہ ہمیشہ میرا اچھا ہی چاہے گا اور میرے لیے بہتر سے بہتر صورتحال پیدا کرتا ہے اور کرے گا۔ اسی لیے میں پریشان نہیں ہوں، اسی لیے میں اطمینان سے ہوں، کیونکہ اب یہ طوفان اسی نے بھیجوایا ہے، اسی کے بس میں ہے اس کو روکنا، اور یہ جہاز بھی جو ہے یہ اس کو کنٹرول کرنا اب ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کے بس میں ہے۔ اگر اسے جو منظور ہوا، جو ہمارے لیے اچھا ہوگا وہی وہ کرے گا اور اس طوفان سے، اس مشکل سے ہمیں نکال دے گا۔ دوستو، اسی طرح ہماری زندگی میں مشکلات، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں آتی ہیں، مگر جن کو رب العزت پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ رب ہمارے ساتھ ہے، وہ اپنا لیول بیسٹ کرتے ہیں ان مشکلوں، ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، مگر بھروسہ صرف رب العزت پہ کرتے ہیں، کیونکہ رب کی ذات نے ہی انہیں اس مصیبت یا اس مشکل سے دوچار کیا ہوتا ہے، اور وہ آزمائش کی شکل میں ہوتی ہے یا کسی بیماری یا مصیبت کی شکل میں، لیکن اس کے خلاف لڑنے کا حوصلہ، ہمت بھی رب العزت ہی عطا کرتا ہے، وہ اور اسی کو عطا کرتا ہے جو اس سے رجوع کرتا ہے، جو اس پہ بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اس پیار کی وجہ سے ہمیں اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اس پہ اعتبار کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں اس مشکل سے نکال دے گا، مگر ہمیں اپنا اس لیول بیسٹ کرنا چاہیے کہ اس مشکل سے ہمیں نکلنے کے لیے ہمیں اپنی جو ہمارے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، وہ ہمیں اپنی پوری طاقت اور استطاعت کے ساتھ اس کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے، اس مشکل کے خلاف، اس مشکل سے نکلنے کے لیے، اس پریشانی یا اس بیماری سے لڑنے کے لیے جو ہے ہمیں وہ پوری اپنی جدوجہد، اپنے پورے جو دنیاوی وسائل ہیں اس کا استعمال کرنا چاہیے، اس کے بعد بھروسہ رب العزت کی ذات پہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک جو ہے دریا کے کنارے بیٹھا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بچھو آتا ہے، وہ ایک مینڈک پہ سوار ہوتا ہے اور جو ہے وہ دریا کے دوسرے کنارے کی طرف چل پڑتا ہے۔ میں بھی کشتی پہ اس کے پیچھے سوار ہو گیا۔ جب دوسرے کنارے مینڈک نے بچھو کو اتارا تو آگے بچھو بڑھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں، قریب ایک شخص بڑی مست نیند سو رہا ہے اور ساتھ ایک سانپ کھڑا ہے
جو انقریب اسے ڈسنے کو ہے، مگر جب وہ اسے ڈسنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے تو بچھو جو ہے اس کو کاٹ لیتا ہے، بچھو اس کو کاٹ لیتا ہے اور سانپ وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ رب العزت بعض ایسی مشکلات مصیبتیں ہم سے ٹال دیتا ہے جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ساتھ روز ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ رب العزت ہم سے ایسی مصیبتیں پریشانیاں ٹال رہا ہوتا ہے اور ہمیں اللہ کی حکمتوں کا علم نہیں ہوتا۔ رب العزت کی حکمت وہی جانتا ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کے، تاکہ کسی نہ کسی کا بھلا ہو جائے، اور زیر لب کو غلطی ہوئی تو معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔